یہ جہالت ختم کرنی پڑے گی، آپ کو تعلیم دینی پڑے گی، اور تعلیم دینے کے لیے آپ کو استاد ڈھونڈنے پڑیں گے۔ آپ کی یونیورسٹی کالجوں میں جو افراد پڑھا رہے ہیں وہ استاد نہیں ہیں، وہ کالج اور اسکول کے نوکر ہیں جو نوکری کرنے آتے ہیں اور تنخواہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو استاد کی ایک نسل پیدا کرنی پڑے گی۔ میں کہاں سے آپ کو ڈھونڈیں بتاتی چولی کو ہوں، استاد؟ ایک بادشاہ کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ بادشاہ تھا، اس خلیفہ، اس کا مجھے نام بھول گیا، اس نے اپنا بیٹا جو ہے وہ استاد کے پاس پڑھنے بھیجا، بہت دور کے بھی، یہ بادشاہ اس نے بننا ہے تو اس کو سکھاؤ۔ تو استاد نے جاتے رکھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اب وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ سوچیں، اس کو ایک استاد نے تھپڑ مار دیا، یہاں پہ زرداری کے بیٹے کو تھپڑ ماریں، استاد کی ساری نسل غائب ہو جائے گی، نظر نہیں آئے گی کہ اس پاکستان میں تھی بھی کہ نہیں، ڈیٹا بھی نہیں ملے گا۔ اس بادشاہ کے بیٹے نے جب تھپڑ پڑا تو وہ خاموش ہو گیا۔ 18 سال اس نے تربیت کی، 18 سال بعد بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ بھی آپ کا بیٹا بادشاہ بننے کے قابل ہو گیا، اس کو لے جائیں۔ بادشاہ وہ بن گیا، جا کے اسے تخت پہ بٹھایا، اس نے سب سے پہلے کہا میرے استاد کو طلب کرو۔ استاد آیا، اس نے کہا مجھے یہ بتائیں جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو تھپڑ کیوں مارا تھا میرے منہ پہ؟ تو استاد مسکرایا، اس نے کہا بیٹا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مظلوم کے ساتھ کی ہوئی زیادتی اسے بھولتی نہیں ہے، میں نے 18 سال ہو گئے، تمہیں وہ تھپڑ کی گونج آج بھی یاد ہے، تو تم آج بادشاہ ہو تو کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرنا، ایسا تھپڑ نہ مارنا جو اس کو 20 سال تک یاد رہے۔ وہ استاد ہمیں چاہیے، وہ جو سکھانے والے استاد تھے نا، وہ استاد ہمیں چاہیے، ہمیں نوکر نہیں چاہیے کہ بھی میں نے ایم ایس سی کی ہے، ایم ایس سی کرنے کے بعد مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہے، وہاں پہ پروفیسر کے طور پہ میں پڑھانے جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا بچوں کی تربیت کرنی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا کرنا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے میں نے خود بھی ٹک ٹاک بنانا ہے، ان بچوں کے بھی ٹک ٹاک بنانا ہے۔ ایلیکس بھٹی پنجاب کالج کے اندر سے ایک نمونہ نکلا ہے، اس کا کیا کردار ہے معاشرے میں، اس کو اتنا کیوں سرایا جا رہا ہے، آپ اور میں کیوں سرا رہے ہیں؟ سائلنٹ گرل کے نام سے کوئی لڑکی ہے پتہ نہیں، اس کو کیوں سراتے ہیں ہم؟ خیر میں تو جنت مرزا کو، جنت مرزا کا تو سنا ہوگا نا، کیوں سراتے ہیں جنت مرزا کو ہم؟ کس چیز، کون سی چیز ہے جس کے اوپر ہم اس کو سرا رہے ہیں؟ ہم لوگ جہالت کی انتہا پہ، اور ہمارے پاس استاد نہیں ہے۔ دیکھیں میں جولی، بار بار کہوں گی ہمارے پاس استاد دیکھیں نہیں ہے۔ جولی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اکثریت جاہلوں کی ہے، اب کیا کریں ہم لوگ؟ نہیں دیکھیں، جو جاہل ہوتا ہے نا وہ علم حاصل کر سکتا ہے، ہوں ٹھیک ہے؟ یہ تاثر بنا لینا کہ جاہل ساری زندگی جاہل رہے گا، اس کو علم دینے کی ضرورت نہیں۔ جاہل جو ہے وہ غور و فکر کی جب عادت جاہل کو ڈالیں گے نا، کیسے ڈالیں سوسائٹی کو عادت؟ استاد ڈالے گا نا۔ اب دیکھیں غور و فکر کی بات کو ہمیں میں آپ کو استاد بنانے ہیں تو چھوٹی سی چولی مثال، کیسے؟ جی چھوٹی سی مثال استاد بننے کی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے، چند دیر پہلے میں ایک آدمی سے بحث کر رہی تھی، تو میں نے کہا طوائف اچھی عورت ہے کہ بری؟ اس نے کہا بری عورت ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا برائی ہے اس کو، کس زمرے میں تم نے بری عورت کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں پتا مجھے، لیکن بری عورت ہے، سب کہتے ہیں بری عورت ہے، جب منع جو کر دیا تو بری عورت ہے۔ اب اس کو غور و فکر کی میں نے اگر عادت ڈالنی تھی، اگر اس کے اندر میں نے غور و فکر ڈالنا تھا، تو میں نے اس کو کیا جواب دینا تھا بتائیں؟ میں نے اس کو یہ جواب دینا تھا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اچھی ہے یا بری ہے اس بات کو چھوڑو، بس جب کہہ تو جی ہے بری ہے تو بری ہے، یہ استاد پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ جواب میں نے اس کو یہ دیا، میں نے کہا وہ طوائف بری عورت اس لیے ہے کیونکہ وہ بار بار اپنی سیلف اسٹیم اور اپنی ڈگنیٹی کا سودا کرتی ہے۔ وہ ہر 5 منٹ بعد ایک آدمی سے پیسے لے کے کہتی کہ میری جسم پہ تمہارا حق ہے، جو مرضی کرو۔ تو جب آپ اشرف المخلوقات انسان ہو کہ اپنی پراپرٹی اور آئیڈینٹی کسی کو چند پیسوں کے لیے دے دیں کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرو، تو آپ اس کام کو اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اس نے سوچنا شروع کیا، اس نے کہا نہیں نہیں یار، طوائف ہونا تو واقعی بڑی غلط بات ہے۔ تو آپ نے غور و فکر کی بات، علم حاصل کرنا، دیکھیں علم جو ہے نا وہ حضور پاک نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم قبر سے، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ ہمارے ہاں علم کوئی حاصل نہیں کرتا، ہماری یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ میں نے کتنے استادوں سے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی، میں نے استاد ایک سے پوچھا، میں نے کہا گناہ اور برائی میں کیا فرق ہے؟ اس نے میرا منہ دیکھے گا تم پاگل ہو، گناہ اور یہ کون سا سوال پوچھ رہے ہو؟ ایک انسان سے میں نے جا کے یہ بات کی، میں نے کہا یار یہ جو نعتیں آج کل پڑھتے ہیں توبہ استغفر اللہ، ان نعتوں کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا تم دین سے نکالے ہوئے ہو، توبہ 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 توبہ، تم دین کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تو ایسے جاہل لوگوں کو معاشرے میں نکالنا ضروری ہے، ایسے معاشرے میں جاہل لوگوں کو روکنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا کانسیپٹ جو ہے نا جہالت کا، وہ پتہ کیا ہے؟ جولی سارے تو برے نہیں ہیں۔ معاشرے میں ایک برائی جب رائج ہوتی ہے، اور اگر میں سوال کروں تو مجھے پتہ ہے کیا کہیں گے، دیکھو تم سب کو تو نہیں برا کہہ سکتی، سارے تو نہیں برے، کچھ اچھے بھی ہیں۔ میں نے ایک دن ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا اس سوسائٹی میں سارے برے نہیں میں مان رہی ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کتنے برے ہیں، تمہیں پتہ ہے تعداد پتہ ہے بروں کی؟ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں 10 میں سے 7 برے ہیں اور 3 اچھے ہوں، اور اگر 7 برے ہیں تو اس کا مطلب معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے۔ نہیں نہیں جولی، تم تو جسٹیفائی کر رہی ہو، تم تو جرنلائز کر رہی ہو، نہیں تم تو دیکھو سب پہ الزام لگا رہی ہو۔ میں نے کہا سب پہ نہیں لگا رہی، معاشرے میں ایک برائی ہے اور ہم سب اکنالج کر رہے ہیں کہ بھی معاشرے میں کچھ برے لوگ ہیں جو برائی کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں روکنا نہیں چاہتے۔ تم اور میں بیٹھ کے کہتے ہیں دفعہ کرو، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہونے دو۔
تو جب ہم ہونے دیں گے تو ایسا ہی ہوگا. ہمارے ہاں ریپسٹ کتنے زیادہ ہیں, ہمارے ہاں ہر بندے کے ذہن میں سیکس گھسا ہوا ہے. ہر بندہ جو ہے آ جا کے یا کسی بچے کو پڑ جاتا ہے, یا کسی عورت کو پڑ جاتا ہے, یا کسی جانور کو پڑ جاتا ہے. اتنا بھوک سیکس کی کہاں سے آئی ہے ہماری نوجوان نسل. نوجوان نسل کو چھوڑ کے بوڑھوں کی نسل میں بھی دیکھ لیں, آگے مردوں کی جو 30-35 سال کی عمر اس میں بھی دیکھ لیں, اتنی سیکس اور ہوس کی بھوک ہمارے اندر کہاں سے آئی ہے. ہمارے ہاں خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. ہمارے خالی دماغ ہیں اور ان خالی دماغوں کے اندر شیطان نے بھوسا بھر دیا ہے. ہمارے ماں باپ تربیت ہی نہیں کرتے بچوں کی. ہمارے میرا ماں تو باپ کو ایک چیز چاہیے, وہ ہے کہ یہ اچھا مستقبل, جو اچھا مستقبل ہے ان کی نظر میں اچھا مستقبل زیادہ پیسہ کمانا ہے. حالانکہ پڑھے لکھے معاشروں میں اچھا مستقبل کسی بچے کا معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے. کہ بھی میرے بچے کا اچھا مستقبل, میں سوچوں کہ یہ معاشرے میں ایک ایسی پازیٹیو چیز لے کے آئے جو کسی اور نے نہ لائی ہو, تو میں خوش ہوں کہ بھئی میں نے ایک ایسا انسان پیدا کیا جو معاشرے میں بہتری کر گیا. ہمارے کتنے خاندان میں آپ بتا دیں, میں بتا دیتی ہوں, کتنے ماں باپ اس سوچ سے بچہ پیدا کرتے ہیں کہ اس نے معاشرے میں بہتری لانی, اس نے صرف اور صرف اپنی زندگی میں بہتری لانی ہے, گاڑی گھر بنگلہ لے کے بس. تو جب ہمارے پاس پروڈکٹیو سوچ والی نسل ہی پیدا نہیں ہوتی, جب ہمارے ماں باپ, آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے وقت میں عورتیں بچہ پیدا کرتی تھی تو کہتی تھی میں تو اپنا بچہ جنگ لی لڑن لی پیدا کیتا وا, محمد بن قاسم, میں اپنا بچہ پیدا